اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کریمہ سعدی پڑھ رہے تھے جس کے 21 لیکچر آپ سماعت فرما چکے۔ آج الحمدللہ ہم 22ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مایہ ناز تصنیف کریمہ سعدی ہے جس کے ہم 22ویں لیکچر میں حاضر ہیں۔ آج جو بیان ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے در صفت عدل، عدل کی تعریف میں، عدل کی تعریف کے بیان میں۔ عدل کہتے ہیں برابری کو، عدل کہتے ہیں مساوات کو، عدل کہتے ہیں انصاف کو، اور عدل کہتے ہیں کہ کسی حقدار کو اس کا پورا پورا حق ادا کر دینا، یہ عدل ہے۔ حقدار کو اس کا پورا پورا حق ادا کر دینا یہ عدل ہے۔ عدل کے متعلق اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ النحل آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تمہیں ہر ایک کے ساتھ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، عدل و انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ برابری کے ساتھ چلا جائے، ان میں توازن رکھا جائے، عدل کیا جائے اور احسان کیا جائے، تو اپنے معاملات کو اس طرز کے اوپر لوگوں کے ساتھ اپنائے جائیں۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور یہ مقام انہیں کس وجہ سے حاصل ہوگا، یہ شان انہیں کس وجہ سے حاصل ہوگی، وہ عدل و انصاف کا نظام رائج کرنے کے سبب سے یہ مقام انہیں حاصل ہوگا، یہ مرتبہ انہیں حاصل ہوگا، یہ شان انہیں حاصل ہوگی، یہ بلندی اور یہ رفعت انہیں عدل و انصاف کے سبب سے حاصل ہوگی۔ تو بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اپنے اہل و عیال اور جس کا انہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا ان میں عدل و انصاف کرتے ہوں گے، تو اس وجہ سے انہیں یہ شان عطا ہوگی کہ وہ اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ اس بیان میں در صفت عدل میں جو پہلا شعر لے کے آئے ہیں وہ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلا شعر ہے، چوں عزت تورا این ہما کام داد، چوں عزت تورا این ہما کام داد، چرا بر نیاری سر انجام داد، چرا بر نیاری سر انجام داد۔ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے تجھے یہ تمام مقاصد دے دیے، یہ تمام ذمہ داریاں دے دیں اور یہ تمام منصب تجھے عطا کر دیے، تو پھر فرماتے ہیں چرا بر نیاری سر انجام داد، تو پھر کیوں تو انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، کیوں انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ تو چلتے ہیں، پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر ہم اس شعر کو سمجھیں گے۔ چوں کا معنی جب عزت اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، عزت اللہ تعالیٰ، تورا کا معنی تیرا یا تجھے یا تو، ان معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ این کا معنی یہ، ہما کا معنی تمام، کام کا معنی کام یا مقصد، اور داد یہ دادن مصدر سے ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ ہے، اس نے دیا یا عطا کیا یا سونپا، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چوں عزت جب اللہ تعالیٰ نے این ہما کام، چوں عزت تورا این ہما کام، جب اللہ تعالیٰ نے تجھے این ہما کام، یہ تمام کام، یہ تمام مقاصد، یہ تمام منصب
दाद अता कर दिए, सौंप दिए, तुझे दे दिए। चिरा, चिरा का माना क्यों। बर न्यारी, तो पूरा नहीं करता, ये बर अवुर्दन से है, फेल मुदारे मनफी मारूफ का सीगा। बर न्यारी, तो क्यों पूरा नहीं करता। सर अंजाम, पूरा करना, सर अंजाम का माना पूरा करना या इंतहाकार, इस मानों इन मानों में ये आता है सर अंजाम। तो फिर क्यों अंजाम नहीं देता, पूरा नहीं करता। दाद का माना इंसाफ। पहले मिसरे में जो लफ्ज आया दाद, वो फेले माजी का सीगा है दादन मस्तर से दाद, जबकि दूसरे मिसरे में जो आखिर में लफ्ज आया दाद, ये इस्म है। पहले मिसरे में जो आया वो फेल है और जहां ये इस्म है और इसका माना होता है इंसाफ। तो माना ये होगा चिरा बरनियारी सर अंजाम दाद, तो फिर तू क्यों इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करता। जब अल्लाह ताला ने तुझे ये तमाम मनसब अता कर दिए तो फिर क्यों तू इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करता। तो कौन से मकसद अता कर दिए कि अल्लाह ताला ने तुझे एक घर में एक हाकिम की हैसियत अता कर दी, ये मनसब अता फरमाया कि तुझे घर का हाकिम बना दिया। तो फिर जो तेरे महकूम है, जो तेरे मातहत हैं, तो फिर उनमें तू अदलो इंसाफ का निज़ाम राइज क्यों नहीं करता। जब अल्लाह ताला ने तुझे मुअल्लिम बना दिया तो जो तेरे मातहत मुतालिम है तो उनमें इंसाफ का निज़ाम राइज क्यों नहीं करता। जब अल्लाह ताला ने तुझे एक इलाके की सरबराही अता कर दी तो फिर उस इलाके के रहने वाले बाशिंदों में क्यों तू अदलो इंसाफ कायम नहीं करता। जब अल्लाह ताला ने तुझे सरबराहे ममलिकत का मनसब अता कर दिया तो फिर क्यों तू अपनी ममलिकत में, अपनी सल्तनत में इंसाफ का निज़ाम राइज क्यों नहीं करता। तो अदलो इंसाफ का निज़ाम राइज क्यों नहीं करता। ये है माना जो इज़्ज़त तोरा ई हमा कामदाद। जब अल्लाह ताला ने तुझे ये तमाम मकासद अता कर दिए, ये तमाम मनसब अता कर दिए, चिरा बर नियारी सर अंजाम दाद, तो फिर तू क्यों इंसाफ के तकाजों को पूरा नहीं करता। फिर अदलो इंसाफ से काम क्यों नहीं लेता और उनमें इंसाफ कायम क्यों नहीं करता। शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें सरदारी अता कर दी, तुझे हाकिम बना दिया, तो फिर इंसाफ के तकाजों को पूरा क्यों नहीं करता, जबकि तू जानता भी है कि अदलो इंसाफ ये बादशाही की जीनत है। इसी तरह अदलो इंसाफ ये सरदारी की जीनत है, अदलो इंसाफ ये हाकमियत की जीनत है और इसी से अदलो इंसाफ के साथ ही सल्तनत मुस्तहकम होती है। जब तू ये सारी बातें जानता है तो फिर फरमाते हैं चिरा बर नियारी सर अंजाम दाद, तो फिर तू इंसाफ के तकाजों को पूरा क्यों नहीं करता। अगले शेर में शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं चूं अदलस्त पेराया खुसरवी, चूं अदलस्त पेराया खुसरवी, चिरा अदल रा दिल नदारी कवि, चिरा अदल रा दिल नदारी कवि। आप फरमाते हैं कि जब इंसाफ बादशाहत की जीनत है, जब इंसाफ बादशाहत की जीनत है, तो फिर क्यों इंसाफ के लिए दिल को मजबूत नहीं करता। तो फिर क्यों तू इंसाफ के लिए दिल को मजबूत नहीं करता। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा समात कर लें। चू का माना जब, अदलस्त का माना अदल है यानी अदलो इंसाफ है, क्या है। पेराया का माना जीनत या जेवर, खुसरवी का माना बादशाही या बादशाहत। चू अदलस्त पेराया ए खुसरवी, जब इंसाफ ये बादशाहत की जीनत है, ये बादशाही की जीनत है। चिरा अदल रा, तो फिर क्यों तू अदल के लिए, इंसाफ के लिए दिल न दारी, दिल को नहीं रखता कवि मजबूत। तो फिर क्यों तू इंसाफ के लिए दिल को मजबूत नहीं रखता, जबकि तू जानता है कि इंसाफ ये बादशाही की जीनत है, ये बादशाहत की जीनत है। तो फिर क्यों तू इंसाफ के लिए दिल को मजबूत नहीं करता।
تو انصاف قائم کرنے کے لیے اپنے دل کو مضبوط کر، اپنے دل کو قائم کر، اپنے دل کو پختہ رکھ، اور نظام عدل کو اپنے معاشرے میں، اپنی سلطنت میں اس نظام کو رائج کر۔ اسی سے تیری بادشاہت میں طوالت آئے گی، اسی سے تیری بادشاہت کو استحکام ملے گا، اور اسی سے تیری سلطنت دوام پکڑے گی۔ اس لیے فرمایا چوں عدل است پیرایا خسروی، جب انصاف بادشاہت کی زینت ہے، چرا عدل را دل نہ داری کبھی، تو پھر تو کیوں عدل کے لیے، انصاف کے لیے اپنے دل کو مضبوط نہیں کرتا؟ تو اپنے دل کو مضبوط کر اور اپنی سلطنت میں نظام انصاف کو رائج کر۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آج کے تیسرے شعر میں حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترا مملکت پائیداری کند اگر معدلت دستیاری کند، ترا مملکت پائیداری کند اگر معدلت دستیاری کند، تیری بادشاہت مضبوطی حاصل کرے گی، تیری بادشاہت مضبوطی حاصل کرے گی اگر انصاف تیری مدد کرے، اگر انصاف تیری مدد کرے، عدل و انصاف تیری مدد کرے، تو پھر کیا ہوگا کہ تیری بادشاہت مضبوطی حاصل کرے گی۔ پہلے لفظی ترجمہ سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد ہم اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ تورا کا معنی تیرا، مملکت کا معنی بادشاہت، پائیداری کا معنی مضبوطی یا ہمیشگی، کند یہ کردن مصدر سے فعل مضارع واحد غائب کا صیغہ ہے کند۔ اسی طرح معدلت کا معنی ہے انصاف، اور دستیاری کا معنی مدد یا اعانت، اعانت کا معنی بھی یہی ہے مدد۔ تو توجہ کے ساتھ اس شعر کو سمجھیں۔ تورا مملکت پائیداری کند، تورا مملکت پائیداری کند، تیری بادشاہت مضبوطی حاصل کرے گی، پائیداری حاصل کرے گی، دوام حاصل کرے گی۔ تورا مملکت مملکت، تیری بادشاہت پائیداری کند، پائیداری پکڑے گی، پائیداری حاصل کرے گی، مضبوطی حاصل کرے گی، دوام پکڑے گی۔ کب؟ اگر معدلت دستیاری کند، اگر انصاف تیرا مددگار ہو، اگر انصاف تیرا مددگار ہو یا اگر انصاف تیری مدد کرے۔ مراد یہ کہ اگر تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور انصاف کے ساتھ چلے گا اور اپنی رعایا میں اور اپنی سلطنت میں نظام انصاف کو رائج کرے گا، تو پھر تیری بادشاہت یہ پائیداری حاصل کرے گی، یہ مضبوطی حاصل کرے گی، اس کو دوام حاصل ہوگا، اور یہ ایک لمبی مدت تک تیری بادشاہت چلے گی۔ کیوں کہ جب تو نظام انصاف کو رائج کرے گا، نظام عدل کو رائج کرے گا، تو تیری رعایا تجھ سے خوش ہوگی اور تیرے لیے دعا کرے گی اور تجھے سپورٹ کرے گی اور تیری ہیلپ کرے گی، تیری مدد کرے گی اور تجھے مزید تقویت دے گی۔ تو اس لیے فرمایا ترا مملکت پائیداری کند، تیری بادشاہت، تیری مملکت یہ پائیداری حاصل کرے گی اگر معدلت دستیاری کند، اگر انصاف تیری مدد کرے، یعنی اگر تو انصاف کو اپنے ساتھ لے کے چلے اور بغیر تفریق کیے کہ کون غریب ہے اور کون امیر ہے، کون حاکم ہے اور کون محکوم ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، تو بغیر اس تفریق کو مد نظر رکھے اگر تو انصاف کے نظام کو رائج کرے گا تو تیری سلطنت مضبوطی حاصل کرے گی اور اس کو دوام ہوگا، اور تیری سلطنت کے لیے دوام ہوگا۔ تو اس لیے حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے نظام عدل کو رائج کرنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ تو امید ہے کہ اچھے طریقے سے آج کا لیکچر آپ نے سماعت کیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہم آگے مزید 3 اشعار کا ترجمہ اور اس کی شرح بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔